بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، زمانے جاہلیت میں پوجے جانے والے دو ایسے بت جن میں سے ایک کو خدا کی بیٹی اور دوسری کو خدا کا بیٹا سمجھا جاتا تھا۔ وہ بت جس کو معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کی بیٹی کہا جاتا تھا، اس کے بارے میں لوگ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ دیوی دن رات کو تبدیل کرنے والی ہے۔ جس بت کو معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا سمجھا جاتا تھا، ان کے بارے میں لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ خوبصورتی اور مال و دولت دیتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ زمانہ جاہلیت کے اندر بت پرستی کا آغاز کس طرح ہوا، اور معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کی بیٹی اور بیٹا سمجھے جانے والے دو بت لات اور عزا کون تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کعبہ کے اندر زمانہ جاہلیت میں بتوں کو لانے والا شخص کون تھا، اور لات عزا حقیقت میں کون تھے۔ کیا یہ کوئی انسان تھے یا پھر جنات یا پھر شیاطین؟ اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ آیا تو کس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لات اور عزا کی حقیقت سے پردہ اٹھایا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح اپنے دور کے اندر لات اور عزا کی جہالت سے لوگوں کو باہر نکالا اور ان کا خاتمہ فرمایا۔ اور پھر آج تقریباً 1400 سال بعد وہی عرب والے دوبارہ سے لات اور عزا کی پوجا کیوں کر رہے ہیں اور ان کے بت کیوں بنائے جا رہے ہیں؟ ان تمام سوالات کے جوابات آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے، لہٰذا ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، جس طرح قیامت قریب آتا جا رہا ہے، ویسے ویسے قیامت کی تمام چھوٹی بڑی نشانیاں مکمل ہوتی جا رہی ہے۔ قیامت کا زمانہ بہت قریب آ چکا ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے جس طرح اسلام غریب لوگوں سے نکل کر پوری دنیا کے اندر پھیلا، اسی طرح قرب قیامت میں یہی اسلام دوبارہ غریب لوگوں کی طرف لوٹ جائے گا، اور یہی اسلام صرف مکہ اور مدینہ کے چند لوگوں تک محدود رہ جائے گا۔ جس طرح اسلام غریب لوگوں سے شروع ہوا تھا، اسی طرح اسلام غریب لوگوں کے پاس آ کر ختم ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے قیامت قائم ہو جائے گی اور اس دنیا کو فنا کر دیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے امیر ترین لوگ کفار کو خوش کرنے کے لیے اور اپنا مقام بنانے کے لیے اسلام سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں اور لبرل ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ ان کا تعلق تو صرف دنیا، پیسہ اور شہرت سے ہے، کیونکہ شیطان نے ان لوگوں کو گمراہ کر کے اللہ تعالیٰ کی ذات سے دور کر دیا ہے۔ پیارے دوستو، جب سے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا، تب سے لے کر آج تک ہر دور کے اندر شیطان نے انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے دور کرنے کے لیے ان کو بت پرستی کے اندر مبتلا کیا اور اللہ تعالیٰ کی پاکیزہ ذات سے دور کر دیا۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے اہل عرب والے بھی بت پرستی کے اندر مبتلا تھے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ نجف کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، اور پھر کیا تم نے لات اور عزا کو بھی دیکھا اور تیسرے مناد گٹھیا کو بھی؟ پیارے دوستو، زمانہ جاہلیت کے اندر اہل عرب کے لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے اور کھلے عام شرک کے اندر مبتلا ہو چکے تھے۔ ویسے تو عرب کے اندر بہت سارے بت تھے جن کی پوجا کی جاتی تھی، لیکن عرب کے دو مشہور بت جن کا نام لات اور عزا تھا۔ لات کے معنی جھک جانا ہے، کیونکہ عرب کے تمام لوگ اکثر اس بت کے سامنے جھکے رہتے تھے، اسی وجہ سے اس کو لات کہا جاتا تھا۔ مشرکین مکہ کا یہ عقیدہ تھا کہ لات خوبصورتی، زرخیزی اور خوشحالی دیتا ہے، جبکہ عزا دیوی سیاہ اور سفید کی مالک ہے اور یہ دن رات کو تبدیل کرتی ہے۔ مشرکین مکہ لات کو خدا کا بیٹا، عزا کو خدا کی بیٹی مانتے تھے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر مشرکین مکہ کے نزدیک یہ بت اتنے اہم تھے کہ لوگ ہر بات پر انہی بتوں کی قسمیں کھایا کرتے تھے۔ پیارے دوستو، ان بتوں کی حفاظت کرنے والے متولی لات اور عزا کے نام پر لوگوں سے بہت زیادہ مال اور دولت لیا کرتے تھے۔ اب بات کرتے ہیں کہ حقیقت میں لات اور عزا کون ہے اور یہ کہاں سے آئے۔
اور عرب کے اندر ان دونوں بتوں کی پوجا کس طرح شروع ہوئی۔ روایات میں آتا ہے کہ مکہ کے اندر ایک بہت ہی نیکوکار شخص رہا کرتا تھا جس کا نام لات تھا۔ چونکہ لوگ دور دراز سے مکہ کی زیارت کے لیے آیا کرتے تھے اور لات نامی یہ شخص بہت زیادہ مہمان نواز تھا، یہ آنے جانے والے مسافروں کو ستو کھول کر پلایا کرتا اور ان کی خدمت کیا کرتا۔ یہ شخص بہت زیادہ نیکوکار اور لوگوں کی مدد کرنے والا تھا۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ لات وہ شخص تھا جو حاجیوں کے ستوؤں کو گولا کرتا تھا، اور اسی زمانے کے اندر عزا نامی نیک اور شریف خاتون بھی تھی۔ عزا نامی یہ عورت لوگوں کو ایک ویرانے کے اندر ملی، اسی وجہ سے لوگوں کے اندر یہ مشہور ہو گیا کہ یہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کی بیٹی ہے۔ قدرت الہی سے ایسا ہوا کہ جب عزا نامی خاتون جوان ہوئی تو جو کوئی بھی شخص اس کو بری نگاہ سے دیکھتا تو وہ کسی نہ کسی موذی بیماری کے اندر مبتلا ہو جاتا۔ عزا نامی خاتون کا تعلق طائف سے تھا۔ اس صورتحال کو دیکھ کر مکہ اور طائف کے لوگوں نے یہ مشورہ کیا کیوں نہ لات اور عزا کی شادی کرا دی جائے۔ چنانچہ تمام لوگوں کی مشاورت کے بعد لات اور عزا کی شادی کروا دی گئی، اور شادی کی پہلی ہی رات ایک ایسا عجیب و غریب واقعہ پیش آیا جس کو دیکھ کر تمام لوگوں کے ہوش اڑ گئے۔ کہا جاتا ہے کہ جب لات اور عزا اپنی شادی کی پہلی رات حجرے یعنی اپنے کمرے میں داخل ہوئے تو اس کے بعد وہ لوگوں کو کہیں نہ ملے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے کمرے سے غائب ہو گئے، نہ جانے وہ کہاں چلے گئے۔ اس طرح ان دونوں کے غائب ہونے کے بعد لات کے چاہنے والے یہ کہتے رہے کہ یہ نیک مرد تھا اور یہ ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے ہیں، اور عزا کو چاہنے والے لوگ یہ کہنے لگے کہ عزا کو کسی مرد نے ہاتھ نہ لگایا تھا، اسی وجہ سے اس کی پاکیزگی کو ہمیشہ کے لیے بچا لیا گیا۔ پیارے دوستوں، کہا جاتا ہے کہ اس زمانے جاہلیت کے اندر ایک شخص تھا جس کا نام عمر بن لائیہ تھا۔ اس بدبخت شخص نے ان دونوں کی یاد کے اندر دو بہت بڑے بڑے بت بنا دیے۔ چونکہ عرب کے تمام لوگ ان دونوں کو نیکوکار اور پرہیزگار سمجھتے تھے اور ان سے بے انتہا محبت کرتے تھے، لہٰذا جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ساتھ ساتھ لوگ ان کے سامنے منتیں مانگنے لگے اور ان کی پوجا کرنے لگے اور ان کے سامنے سر جھکانے لگے، اور وقت کے ساتھ ساتھ شیطان نے لوگوں کو اس قدر گمراہ کر دیا کہ لوگ ان دونوں کو اپنا خدا سمجھ کر ان کے سامنے عبادت کرنے لگے اور ان کو اپنا معبود سمجھنے لگے۔ اور ایک دن ایسا آیا کہ مکہ کے جاہل لوگ ان دونوں کے سامنے اپنی قربانیاں پیش کرتے اور سجدے کرتے اور اپنی منتیں مانگتے۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ لات طائف کے قبیلے بنو ثقیف کی زیر نگرانی تھا اور اس سے ہونے والی آمدنی انہی میں تقسیم ہوتی تھی۔ ان دونوں بتوں کو بنانے والا شخص عمر بن لئی نے لوگوں کے درمیان یہ بات مشہور کر رکھی تھی کہ تمہارا رب سردی کے موسم میں لات کے پاس ہوتا ہے اور گرمی کے موسم میں عزا کے پاس ہوتا ہے، اس لیے لوگ ان دونوں بتوں کی بہت زیادہ تعظیم کرتے اور ان دونوں بتوں کی پوجا کرتے اور ان کے سامنے طرح طرح کے کھانے بناتے اور اپنی قربانیاں پیش کرتے۔ ان کی عبادت کے لیے خاص قسم کے کمرے بھی بنا رکھے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ فتح مکہ کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں بتوں کا خاتمہ کروایا۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ لات بت کو توڑنے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مغیرہ بن شیبہ کو بھیجا، جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق وہاں پر مسجد طائف تعمیر کر دی۔ اسی طرح عزا دیوی کے خاتمہ کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ حضرت ابو طفیل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ کو فتح کیا تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بطن نخلہ کی طرف بھیجا۔ وہاں ایک بت تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس بت کے پاس گئے اور کیکر کے درختوں کو کاٹ دیا اور عزا کے مقام کو توڑ دیا
اور اس حجرے کو گرا دیا جس حجرے کو لوگوں نے عزا کے لیے تعمیر کیا تھا۔ اس طرح عزا کے حجرے کو توڑنے کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور سارے قصے کی خبر دی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، تم دوبارہ واپس وہیں پر جاؤ کیونکہ تم نے کچھ کیا ہی نہیں۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم پاتے ہی اسی مقام پر دوبارہ گئے۔ جب مجاوروں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو وہ زور زور سے چلانے لگے، عزا عزا، یعنی وہ عزا دیوی کو پکارنے لگے۔ اسی وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک سیاہ رنگ کی برہنہ عورت ظاہر ہوئی جس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ خاک اڑا رہی تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے تلوار کا وار کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس چڑیل کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اس طرح اس عورت کو قتل کرنے کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور سارے واقعے کا ماجرا سنایا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ عزا ہی تھی۔ پیارے دوستو، اس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے زمانے کے اندر عرب کے مشہور بت لات اور عزا کا خاتمہ کروایا اور ان کے نام و نشان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا اور پورے عرب کے اندر جتنے بھی بت پوجے جاتے تھے ان تمام بتوں کو توڑ کر بت پرستی کا خاتمہ کیا۔ لیکن افسوس آج کے دور میں اہل عرب والے پیسے کے نشے میں اس قدر دھت ہو چکے ہیں کہ دوبارہ سے بت پرستی کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں اور دوبارہ سے مکہ اور دبئی کے اندر مندر تعمیر کیے جا رہے ہیں اور لات اور عزا کی پوجا دوبارہ سے شروع کروائی جا رہی ہے، اور یہ بدبخت لوگ چند پیسوں کی خاطر اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھول چکے ہیں اور بت پرستی کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو بت پرستی جیسی شرک سے دور رکھے۔ جی تو پیارے دوستوں، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں اور بیل کے بٹن کو بھی آن کر دیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی معلوماتی ویڈیو میں۔ دیکھتے رہیے ہمارے چینل کو۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے۔